دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے طواف کے مسائل آدھے پڑھے تھے، وہی آج ہم باقی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ آپ میوٹ کر دیجئے پلیز۔ جی، تو مسئلہ 174 سے آج شروع کرنا ہے، اور یاد ہے لاسٹ ٹائم ہم نے طواف کی وہ دعا پڑھی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں حسنہ جو مانگی گئی ہے وہ نیکی کی توفیق ہے، یعنی دنیا میں بھی جو بھلائیاں ملیں ہم ان کے ذریعے سے اپنی آخرت کو ہی کمائیں۔ آج پڑھتے ہیں مسئلہ 174 سے۔ حتیم بھی بیت اللہ شریف کا غیر مسقف حصہ ہے، یعنی اس کی چھت نہیں ہے، لہٰذا حتیم کے باہر سے طواف کرنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الحجر من البیت لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت من ورائہ، قال اللہ تعالی ولیطوفوا بالبیت العتیق، رواہ ابن خزیمہ۔ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حتیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف حتیم کے باہر سے کیا، ٹھیک ہے، یعنی جب طواف بیت اللہ کا کرنا ہے تو چونکہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے تو اس کے باہر سے طواف ہوگا، اس کے اندر سے نہیں ہوگا۔ یہ بلکہ اگلے دن کسی نے بات کی تو ان کے لیے ایک عجب بات تھی، لیکن پھر ان کو یاد کرانا پڑا کہ یہ دراصل حتیم بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اس کو یعنی ایک سی چھت چھوڑ دی تھی مشرکین مکہ نے، اور اسی پہ ہی ابھی تک یہ قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے پرانے گھر کا طواف کرو، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو پرانا گھر یعنی جو جن بنیادوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ذریعے رکھوایا تھا، اسی گھر کی بنیادوں کو لیا جائے گا اور اس کے باہر ہی طواف ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو اس کے بیت اللہ کے اندر جانے کا موقع تو نہیں ملتا، دروازے لگے ہیں اور نگران کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حتیم میں پھر بھی کبھی کبھار موقع مل جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص فضل اور عنایت ہے ہم پر۔ پھر ہے مسئلہ 175، دوران طواف تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل اور ادعیہ اور اذکار کرنا چاہیے۔ دوران طواف بوقت ضرورت بات کرنا جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جعل رمی الجمار والطواف بالبیت لاقامۃ ذکر اللہ لیس لغیرہ، وزاد الآخرون فی الحدیث والسعی بین الصفا والمروہ، رواہ ابن خزیمہ۔ صحیح حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمی جمار اور بیت اللہ شریف کے طواف کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہی ہوگا۔ بعض راویوں نے حدیث میں صفا اور مروہ کی سعی کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی وہاں پر بھی انسان بلا وجہ دوسروں سے باتوں یا اس میں مصروف نہ رہے۔ اور اس میں آپ طواف میں دیکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ طواف اور نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو جس طرح آپ وضو کر کے نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہہ کے، اسی طرح جب آپ استلام کرتے ہیں اور طواف میں داخل ہو جاتے ہیں تو انسان کو اپنی کیفیت وہی رکھنی چاہیے، الا یہ کہ کسی سے کچھ بات ایسی کوئی ضروری پیش آ جائے۔ ان طاؤوس رحمہ اللہ عن رجل ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطواف بالبیت صلاۃ فاقلوا من الکلام، رواہ النسائی۔ طاؤوس رحمہ اللہ ایک ایسے آدمی سے روایت کرتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، لہٰذا دوران طواف کم سے کم بات کرو، ٹھیک ہے، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ دوران طواف اگر کوئی شرعی عذر مثلاً فرض نماز کا قیام یا رفع حاجت وغیرہ پیش آ جائے تو طواف کا سلسلہ منقطع کر کے عذر دور کرنا جائز ہے، یعنی آپ واش روم کر رہے ہیں یا جو بھی، یا وضو بھی بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے تو آپ وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو آئیں، دوبارہ طواف اسی جگہ سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے چھوڑا تھا، اور عذر پیش آنے سے پہلے جو چکر لگائے تھے انہیں شمار کر کے 7 چکر پورے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح نماز کی رکعتوں میں ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ اور اس میں باقاعدہ فتاویٰ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو شوق ہو تو ضرور رجوع کرے۔ اور ایک جو بات اب میں کہنا چاہ رہی تھی جو کہ آج ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر سیلفیز اور موبائل کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے،
الا مجھے نہیں پتہ کہ اب اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں دونوں حرمین میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حقیقتاً جب آپ نیت کہتے ہیں، لبیک عمرہ پکارتے ہیں، تو نیت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ عبادت کی اس کیفیت میں آ جائیں۔ لیکن اگر آپ اس کے باوجود بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر، یا ایون لوگوں کو ہی دیکھ کے انسان کی ادھر متوجہ ہوتا ہے، یا آپس میں کسی کے لیے ایسے باتیں کرنا یا کچھ، یا وہاں پہ دھکم پیل کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یا اسی میں لڑائی جھگڑا کرنا نعوذ باللہ، یا پھر اسی طرح یعنی وہاں پر فون آن کر لینا لوگوں کو دکھانے کے لیے، حالانکہ ہم پیچھے پڑھا ہے لا سما والا ریا، کہ جو جب آپ نیت کرتے ہیں نا تو یہ دعا پڑھیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے جو ہمارے سامنے آئی کہ طواف نماز کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز جیسے آپ باطل ہو جاتی ہے یا بعض اوقات، یعنی یہ چیزیں نماز میں بھی کوئی اگر کسی کو دیکھے کہ وہ بجائے نماز پڑھنے کے کبھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی سر کھجا رہا ہے، کبھی کپڑے اپنے ٹھیک کر رہا ہے، یا بیچ میں ایک دم سے وہ بات ہی شروع کر دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو بھی طواف پہ ہو، عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، طواف کرے، تو اس کو ان تمام باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے۔ اور انہوں نے سعی کو بھی ایک روایت کے ذریعے بعض راویوں نے حدیث میں صفا اور مروہ کی سعی کا بھی اضافہ کر دیا ہے، یعنی یہ جو پورا عمرے کا پیکج جس میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں اور یہ سارے اعمال ادا کرتے ہیں جس میں طواف اور سعی سب کچھ شامل ہے، تو اس میں بلا ضرورت بات نہ کریں، الا یہ کہ کوئی اپنا ساتھی گم ہو گیا، اس کو آپ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور لیکن یہ کہ موبائل کا استعمال، اور یعنی انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ اس وقت اللہ کی عبادت میں ہے یا یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اپنے پیچھے جا کے یہ چیزیں دکھانی ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الرکعات الطواف بسورۃ الاخلاص قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، رواہ الترمذی، صحیح حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو سنت کی پیروی بھی ہے، اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر حرج کے جو حالات ہوتے ہیں تو ان 2 چھوٹی صورتوں پر ہی اکتفا کیا جائے، اس میں سے، اور یہ 2 چھوٹی صورتیں بہت بڑی فضیلت اور ثواب کی حامل ہیں اور بہت ہی یعنی کہ فضائل والی ہیں۔ پہلی صورت چوتھائی قرآن ہے، اور جس میں عملی توحید کا بیان ہے، اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن ہے جس میں یعنی کہ عقائد کی توحید کا بیان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انہی کو پڑھیں اور یاد رکھیں کہ یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہیں، اور اسی طرح یہ دونوں صورتیں فجر کی اور مغرب کی سنتوں میں بھی پڑھنا مسنون ہیں۔ پھر ہے بیت اللہ شریف کا طواف اور نماز ممنوعہ اوقات میں بھی جائز ہیں، یعنی وہ جو زوال آفتاب کا اور یہ اوقات ہوتے ہیں نا، یہاں جیسے صبح کے وقت چاشت یعنی جب سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح مغرب کے قریب کا وقت یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ایسے اوقات ہیں کہ جن میں شیاطین کی پوجا کرنے والے شیطان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان اوقات میں ہمیں سجدے سے روکا گیا۔ لیکن وہاں پر آپ یاد رکھیں کہ جب آپ طواف کر رہی ہیں اور نماز آپ کو پڑھنی ہے، یعنی کہ طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنی ہے، تو وہ ممنوعہ اوقات میں بھی آپ پڑھ لیں۔ ان جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعن احدا طاف بهذا البیت وصلی ای ساعۃ شاء من لیل او نہار، رواہ النسائی، صحیح حدیث ہے۔ کہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، دن اور رات کی کسی گھڑی میں لوگوں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور نماز ادا کرنے سے منع نہ کرو، اسے نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ممنوعہ اوقات دے دیے ہیں۔ طلوع آفتاب ہے، زوال آفتاب اور غروب آفتاب کے 3 اوقات شامل ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کیونکہ ابھی یہ ذکر ہوا کہ طواف نماز کی طرح ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ پھر ممنوعہ اوقات میں کیا طواف نہیں کریں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہاں پر منع نہیں ہے تو باقی علاقوں میں منع کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پر ہم کرتے ہیں لیکن اپنے علاقوں میں پہنچ کر نہیں کرتے، یہ استثنائی صورتیں ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ
تاکہ جو مسلسل طواف اور عمرے کا ایک کام ہوتا ہے اور اتنے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر وہ بار بار رکیں، یعنی جو میری سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو کتنا وہاں پر قیاس ہو جائے گا نا کہ کسی شخص نے طواف روک دیا یا کچھ نہ اس طرح. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکیم اور علیم ہے، ان کی اتاری بھی ہمارے لیے خاص باتیں اور احکامات ہیں. اسی طرح حج کے آگے جب ہم مسائل میں پڑھیں گے کہ نمازوں کو اکٹھا جمع اور قصر کیا جاتا ہے، حالانکہ مغرب کی نماز مغرب کی اذان اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن نماز پڑھے بغیر آپ وہاں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر میں نے یہ وضاحت ضرور کیوں کی ہے تاکہ وہاں کے احکامات کو اپنے اپنے علاقوں میں یعنی کہ جائز نہ سمجھ لیا جائے. ٹھیک ہے، عمرہ ادا کرنے والے شخص کو طواف عمرہ شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. اس کے بعد ہے طواف مکمل کرنے کے بعد آب زمزم پینا اور اس کا کچھ حصہ سر پر بہانا مستحب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور آپ کام کریں. جب آپ نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد اس طرف آئیں زمزم کی طرف، تو اس میں سے پانی پئیں اور سر پر بھی کچھ ڈالیں. ٹھیک ہے، ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمل ثلاثۃ اطواف من الحجر الى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد الى الحجر ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع الى الصفا فقال ابدأ بما بدأ الله عز وجل به. رواہ احمد. صحیح حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک رمل کیا، یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، پھر حجر اسود کی طرف لوٹے اور اس کا استلام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کی طرف تشریف لائے اور زمزم پیا اور کچھ حصہ سر پر ڈالا. پھر پلٹ کر حجر اسود کا استلام کیا اور اس کے بعد صفا کی طرف یہ کہتے ہوئے تشریف لائے ابدأ بما بدأ اللہ. ترجمہ: میں صحیح کا آغاز صفا سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں آیت کا آغاز فرمایا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. مذکورہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حجر اسود کے استلام کرنے کو محدثین نے راوی کا سہو قرار دیا ہے، کیونکہ متفقن علیہ احادیث میں ایسا نہیں ہے. یعنی وہ صرف اس وقت ہے جب ہم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ جب آپ طواف کر چکتے ہیں اور اس کے بعد نوافل پڑھ کے آپ حرم کے صحن سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ آب زمزم پیتے ہیں، تو دوبارہ وہاں پر پہنچنا اور حجر اسود کو باقاعدہ جا کر ٹچ کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. بلکہ اگر آپ چلے بھی جائیں تو ہو سکتا ہے رش کے باعث آپ کو جگہ نہ ملے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ صفا اور مروہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر صفا سے ہی استلام کر دیتے ہیں، یعنی ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرف. وہاں پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، وہاں پہ نا لائٹس وغیرہ لگی ہوتی ہیں. تو پھر ہے زمزم روئے زمین کے تمام پانیوں سے بہتر ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم و شفاء من السقم. رواہ طبرانی. حسن حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، جو کہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ سبحان اللہ اس پانی کا ایسا معجزہ ہے کہ بھوکا اگر بھوک کے لیے کھائے گا تو اس کو توانائی حاصل ہوگی جیسے کھانے سے ہوتی ہے. اسی طرح اگر بیماری سے شفا کے لیے پیے گا تو اس کو شفا حاصل ہوگی. زمزم پینے سے قبل مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ماء زمزم لما شرب له. رواہ ابن ماجہ. صحیح حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور سبحان اللہ یہ کیسی بات ہے کہ اس وقت حاجی اور یعنی کہ عمرہ کرنے والے ادھر جاتے ہیں اور ان کو باقاعدہ پانی دیا جاتا ہے سعودی حکومت کی طرف سے. اور اس کے علاوہ وہ مزید لانا چاہیں تو پیمنٹ کر کے لا سکتے ہیں، اور اپنے بیگز میں بوٹلز رکھ کے لانا چاہیں تو وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہاں کی مارکیٹس میں یعنی ایک شاپ پہ یعنی کہ زمزم اویلیبل ہے بیچنے کے لیے. پتہ نہیں کتنے کی بوٹل تھی، لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ آرام میں نہیں آ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا کے لیے جن چیزوں کو
بتایا ہے اس میں سے ایک زمزم ہے، تو انسان زمزم کا استعمال کرے اور شفا کی نیت سے پیے، اس کو گھر میں لا کے رکھ دے، اپنی جو بھی آپ کی جہاں جہاں پانی استعمال ہوتا ہے، ہنڈیاں میں استعمال ہوتا ہے یا آٹے میں آپ یا کسی بھی چیز میں۔ اور میں نے اس کا ایک اور چیز کا تجربہ کیا کہ اگر یہ ٹیپ واٹر میں ڈال کے رکھ دیا جائے تو ٹیپ واٹر بھی خراب نہیں ہوتا، نہ اس میں بو آتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی چیز ایسی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ پھر ہے زمزم پینے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں۔ عبداللہ بن لیکن یہ آپ کو بتا دیا کہ اس سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، آپ اپنی جو بھی دعا مانگیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما زمزم پینے سے قبل درج ذیل دعا مانگا کرتے تھے۔ کانا ابن عباس رضی اللہ عنہ اذا شربہ قال اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، رواہ منذری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب زمزم پیتے تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اسے منذری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں روایت ہو رہی لیکن صحابی سے آ رہی ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوران طواف شرعی عذر پیش آنے پر طواف کا سلسلہ منقطع کر کے عذر دور کرنے کے بعد باقی طواف مکمل کرنا جائز ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یطوف بالبیت فاقیمت الصلاۃ فصلی مع القوم ثم قام فبنى علی ما مضى من طوافہ ذکرہ فی فقہ السنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، اسی دوران نماز کھڑی ہو جاتی تو لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتے اور طواف کے جتنے چکر ادا کر چکے ہوتے اس کے بعد باقی چکر ادا کرتے۔ یہ روایت فقہ السنہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ طواف اسی جگہ سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے طواف کا سلسلہ منقطع کیا تھا، پہلے چکروں کو شمار کر کے 7 چکر مکمل کر لیں آپ۔ اور ویسے بھی عورتوں کے لیے ایک بات میں اور بتا دوں کہ آپ خاص طور پر وہاں پر جو سیکیورٹی ہوتے ہیں ان کی بات کو توجہ سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطاف کے صحن میں عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی ہے، وہ سارا حصہ مردوں کے لیے خالی کرایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ رش سے بچنا چاہتے ہیں، دھکوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ نماز کے اوقات سے پہلے ہی وہاں سے دور ہوں اور ان جگہوں پر چلے جائیں جن کی طرف خواتین نگران رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں کبھی کبھار حیران ہوتی ہوں کیا حکمت ہے نا اس میں بھی، کیونکہ بعض اوقات اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور وہاں پر ماشاءاللہ انہوں نے تو اب جگہ جگہ پر سکیا زمزم کر دیا ہوا ہے، لیکن وہاں پر اگر سب بیٹھنا ہی شروع ہو جائیں تو کیا صورتحال بنتی۔ تو آپ قبلہ رخ منہ کر لیں اور کھڑے کھڑے ہی آپ پئیں یہ پانی۔ اور ابھی جو میں اوپر بتا رہی تھی نا اس میں یہ تھا کہ عورتوں کو کیوں مطاف یعنی صحن سے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ مردوں کی ظاہر آگے جماعت بننی ہوتی ہے اور اتنے سینکڑوں کے قریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جماعت بنانے کے لیے ان کو ایک پراپر وقت چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز سے کافی وقت پہلے ہی وہ مطاف کے صحن کو خالی کرانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ ملتزم حجر اسود اور باب کعبہ کی درمیانی جگہ پر اپنا سینہ، چہرہ اور ہاتھ رکھ کر دعائیں مانگنا مستحب ہے۔ ان عمرو ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ قال طفت مع عبداللہ ابن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة فقلت الا تتعوذ بالله من النار قال اعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وحده إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن ماجہ، حسن حدیث ہے۔ عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کیا، جب ہم طواف کے 7 چکروں سے فارغ ہوئے تو کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے کہا کیا تم آگ سے اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے اور حجر اسود کا استلام کیا، پھر حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو گئے،
اپنا سینہ، ہاتھ اور رخسار دیوار سے چمٹا دیے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حسن حدیث ہے اور یہ مستحب ہے، اور انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے۔ اور اس کے لیے ہو سکتا ہے عورتوں کے دل میں خیال ہے کہ آپ وہاں پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب انہوں نے آپ کے لیے یعنی کہ تہجد سے کچھ ٹائم پہلے، یعنی ایک بات آپ یاد رکھیں، فجر کی نماز کا جو بھی ٹائم ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ مطاف کے صحن کو خالی کراتے ہیں تاکہ وہاں پر مردوں کی جماعت قائم ہو سکے، ان کی صفیں بن سکیں۔ تو اس سے پہلے کوئی 1-1.5 گھنٹہ آپ لگا لیں، تو اگر آپ اس وقت پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پر عورتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لائن میں آپ کو وہ آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ یہ سنت پوری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اور بھی وقت بھی ہے، میرا خیال ہے صبح فجر کے بعد کا کوئی وقت ہے جس وقت عورتوں کے لیے وہ وہاں پر ایک لائن لگاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اس لائن میں لگنے کے لیے، پہنچنے کے لیے آپ کا محرم اگر آپ کو وہاں تک چھوڑ دے، اور اس کے بعد جب نگران آپ کی آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ اس راستے سے نکل جائیں تو وہاں سے نکلنے کی کریں تاکہ آپ جمع غفیر میں نہ پھنس جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے طواف افاضہ ادا کرنے سے قبل اگر کوئی حاجی فوت ہو جائے تو کسی دوسرے ساتھی کو اس کا باقی حج یعنی طواف زیارت مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بھی جیسے گزر چکا ہے، پہلے بھی وضاحت آ چکی ہے دونوں مسائل کی۔ تھوڑی سی باتیں جو ہیں نا وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں طواف سے متعلق، وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ نویت طوافی حاضہ، ایسے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ حجر اسود کا استلام کرتے وقت نماز کی طرح دونوں ہاتھ کو بلند کر دینا، یہ بھی کوئی مسنون نہیں ہے۔ اور اسی طرح استلام کے بعد اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابک وعلی سنت نبیک، یہ بھی اس کے الفاظ کے نہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ یا دوران طواف سینے پر ہاتھ باندھنا، کیونکہ نا یہ چیزیں انہوں نے اس لیے لکھ دی ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ کتابوں میں آپ کو یہ ملے تو آپ ان کو یعنی کہ مسنون نہ سمجھیں، یہ مسنون نہیں ہے۔ دوران طواف سینے پر ہاتھ باندھنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے اللہم ان البیت بیتک الحرم نبی کا، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں دوران طواف، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا، یہ کہنا، یہ بھی دعا ہو سکتا ہے لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے دوران طواف رکن شامی، رکن عراقی یا مقام ابراہیم کا استلام کرنا، یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ استلام جو ہے وہ حجر اسود کا ہی صرف ہو رہا ہے، باقی یہ ہر کونے پر جا کر یہ نہیں کرنا۔ بارش کے دوران یہ سمجھتے ہوئے طواف کرنا کہ اس سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوران طواف رکن یمانی کو بوسہ دینا، رکن یمانی کو چھونے کے بعد حجر اسود کی طرح ہاتھ کو بوسہ دینا، یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں حجر اسود کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود دونوں کے احکامات الگ ہیں۔ ہجوم کے باعث رکن یمانی کو چھو نہ سکنے کی صورت میں حجر اسود کی طرح دور سے اشارہ کرنا، یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کر بھی نہیں رہا ہوتا، میں نے تو ویسے سب کو ہی دیکھا کہ وہ حجر اسود کا استلام کریں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ جان رکھے کہ یہ سنتیں نہیں ہیں۔ اور رکن یمانی کو چھوتے ہوئے حجر اسود کی طرح اللہ اکبر کہنا، حجر اسود کو ہجوم کے باعث نہ چھو سکنے کی صورت میں دور سے اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو چومنا، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ہاتھ کو اس کے بعد چومنے کا کوئی مسنون نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے امام سے پہلے سلام پھیر دینا، یہ بڑی اہم بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ، اور میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں وہاں پہ گارڈز، آپ نے کبھی اگر ویڈیوز دیکھی ہوں تو گارڈز باقاعدہ اسی پیرے پہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی نماز بھی نہیں ادا کرتے، کچھ گارڈز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ وہی جیسے جہاد کے وقت ہوتا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ مسلسل اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ادھر سلام پھیرتے ہیں اور ادھر لوگ پہلے ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے ہی، امام سے پہلے ہی آپ سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ٹھیک ہے وہ چیز جو ہے جو آپ کو فضیلت ملے گی اور اس کو آپ بوسہ دے رہے ہیں، لیکن آپ ایک فرض نماز کو آپ یعنی کہ جو ابھی چل رہی ہے آپ اس کو نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ امام کی پیروی، امام کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت آواز نکالنا، دوران طواف پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے چکر، ساتویں چکر میں الگ الگ مخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اب یہ بھی بلا وجہ کی لوگوں نے جو ہے نا ذمہ داری بنائی ہوئی ہے،
ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو صورت حال ہوتی ہے بعض اوقات آپ بہت بچ کے جو ہے وہ اپنا چکر وغیرہ پورا کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. ظاہر تقویٰ بھی ملحوظ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو کہاں کہ اب انسان کو اگر ساتوں چکروں کی دعائیں نہیں آتی اور وہاں پر وہ کتاب پڑھ کے کھول کے تو پڑھ رہا ہے اور کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسے کسی فعل کا مکلف نہیں کیا، عمل کا مکلف نہیں کیا. وہی جو ہم نے دعا پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی والی پڑھیں آپ رکن یمانی سے حجر اسود تک جاتے ہوئے. طواف عمرہ کے سارے چکروں میں رمل کرنا یہ بھی غیر مسنون ہے. حجر اسود کے سامنے فرش پر سیاہ پتھر کی لائن پر ہی طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرنا یہ بھی غیر مسنون ہے. حجر اسود یا بیت اللہ شریف یا کعبہ کو چھو کر اپنے جسم پر ملنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے شفا یا برکت حاصل ہوگی. شفا یا برکت اللہ نے فرما دیا زمزم سے ہے، وہ آپ حاصل کریں. حجر اسود کے سامنے دیر تک استلام کے لیے کھڑے رہنا اور بار بار رفع یدین کی طرح ہاتھ بلند کرنا اور بار بار بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ بات بھی بہت ہی اہم اور سمجھنے کی ہے. اللہ جانے کیوں لوگ وہاں پر اتنا رش کیے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں پر مسلسل ایک گارڈ کو اسی کام کے لیے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کہ لوگوں کو وہاں سے ہٹاتا رہے. تو یہ بھی تکلیف دینا ہے لوگوں کو، کیونکہ جو ہی حجر اسود کے پاس آپ پہنچتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ وہاں پر رش اتنا زیادہ ہوتا ہے اور پیچھے تک آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنے زیادہ مجمع ہو تو پیچھے تک بلاک ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس کے بعد دوران طواف تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ غیر مسنون ہے. آپ استلام کریں اور وہاں سے گزر جائیں بس، اور ایک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے شروع کر دی اور وہاں سے پھر گزرتے چلے جائیں. ہر چکر میں اسی طرح ہی ہوگا. وہاں پہ رکنا غیر مسنون ہے. دوران طواف مطوف یعنی طواف کرنے والے کا بآواز بلند دعائیں مانگنا اور حجاج کے گروپ کا پیچھے پیچھے بلند آواز سے اس کا اعادہ کرنا یہ بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے اور غیر مسنون ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جیسے نماز میں ہوتا ہے نا ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، آپ خاموش رہ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہاں کہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا گروپ ایک بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اور پیچھے سارے جو ہیں وہ پڑھیں. اسی طرح صحیح کے دوران بھی بعض اوقات آپ دیکھیں گے تو ان چیزوں سے بھی لوگوں کو باز آنا چاہیے، کیونکہ کوئی اگر دوسرا اپنی دعائیں پڑھ رہا ہے تو اس کے بھی اس میں کتنا خلل آئے گا نا. ٹھیک ہے. ہجوم کے وقت مقام ابراہیم اور اسی طرح اگر سبھی ایسا کرنا شروع کر دیں، یعنی کوئی ایک گروپ کر رہا ہے کوئی دوسرا گروپ دوسری دعائیں پڑھ رہا ہے پیچھے پیچھے سارے پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک عجیب سا کلاس کا ہی سما بن جائے گا کہ جیسے کوئی تعلیم ہو رہی ہے کہیں. ہجوم کے وقت مقام ابراہیم کے نزدیک نماز طواف ادا کرنے کے لیے مزاحمت کرنا یہ بھی غیر مسنون ہے. یعنی ٹھیک ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے نزدیک نماز پڑھیں، آپ کو وہاں پر موقع ملے تو بسم اللہ، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور رش ہے اور تو پھر وہاں پر دھکے پیل کر کے آگے بڑھ کر اس کو حاصل کرنا اس سے منع کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہے الحاجی کم طوافاً، حاجی پر کتنے طواف واجب ہیں. حج افراد ادا کرنے والے شخص یعنی مفرد کے ذمہ 2 طواف واجب ہیں، ایک طواف افاضہ اور دوسرا طواف وداع. حج قران ادا کرنے والے شخص یعنی قارن کے ذمہ 3 طواف واجب ہیں، ایک عمرے کا دوسرا حج کا اور تیسرا طواف وداع. حج تمتع ادا کرنے والے شخص یعنی متمتع کے ذمے 3 طواف واجب ہیں، پہلا طواف عمرے کا، دوسرا طواف حج کا جو کہ طواف زیارہ کہلائے گا اور تیسرا طواف وداع کا. ٹھیک ہے. ان عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فأحللنا بعمرة فطاف الذين كانوا أحلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. رواہ البخاری. عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے. ہم نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، پھر جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف یعنی طواف عمرہ ادا کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی، پھر احرام کھول دیا. پھر ایام حج میں 10 ذو الحجہ کو منی سے واپس مکہ آ کر پھر طواف یعنی طواف حج ادا کیا. جن لوگوں نے عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا یعنی قارن، انہوں نے ایک ہی سعی کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان الناس ینصرفون فی کل وجہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا ینفرن احد حتی یکون آخر عہدہ بالبیت، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدھر چاہتے چلے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار طواف وداع نہ کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ حج کے لیے آ رہا ہے، اور اسی طرح سے عمرے کے لیے بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں اور اگر آپ وہاں پر ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ طواف وداع کر لیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔